إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے انتہائی گران قدر امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات والتسلیمات میں اس کاروان اس قافلے میں شامل میری مائیں بہنیں اور میرے معزز مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں، دنیا میں جب بھی کوئی بندہ، کوئی کمپنی، کوئی فیکٹری کسی چیز کی ایجاد کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے تو اس چیز کی تخلیق، اس چیز کو بنانے کے بعد باقاعدہ طور پر اس کے استعمال سے متعلق، اس کے فائدے اور اس کے نقصانات سے متعلق باقاعدہ ہدایات وہ کمپنی جاری کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے گاڑی بنانے والی، وہ کمپنی گاڑی بنانے کے بعد گاڑی سے متعلق جتنی چیزیں ہیں کہ گاڑی میں ایک جگہ ہے جہاں آپ نے پانی ڈالنا ہے، گاڑی میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں ڈیزل یا پیٹرول ڈالنا ہے، اور ایک ایسی جگہ ہے جہاں آئل ڈالنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ کمپنی نے ہدایات میں درج کر دی ہیں۔ اور آج جس دنیا میں جس جگہ ہم جی رہے ہیں ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو ان ہدایات سے ہٹ کر اس گاڑی کو استعمال کرے، حتیٰ کہ ہم میں سے عقل مند تو چھوڑیں، بے عقل اور کم عقل افراد بھی گاڑی کو استعمال کرنے کے لیے ان ہدایات پر ضرور عمل کرتے ہیں۔ اگر ان ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بندہ یوں کہے کہ کمپنی نے یہ جو پانی کے لیے جگہ بنائی ہے، اس پانی کی جگہ میں ڈیزل یا پیٹرول ڈال دیتا ہوں، اور جہاں ڈیزل یا پیٹرول کی جگہ ہے وہاں میں پانی ڈال دیتا ہوں، اور آئل کی جگہ میں مٹی کا تیل ڈال دیں، تو میرے عزیزو یقیناً ہم میں سے ہر بندہ اسے بے وقوف، اسے پاگل کہے گا کہ جب کمپنی نے ایک گاڑی بنائی ہے اور اس نے ساری کی ساری چیزیں بتا دی ہیں، اب اگر بندہ ان طریقہ کار، ان ہدایات سے ہٹ کر اس گاڑی کو استعمال کرے گا تو گاڑی اپنی جگہ سے بھی نہیں ہلے گی۔ اسی طرح دنیا میں اور سینکڑوں مثالیں ہیں جو آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں، جن پر غور کرنے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب اللہ رب العزت نے ہمیں جو
انسان بنایا، ہمیں جو تخلیق فرمائی، تو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا صانع، ہمارا بنانے والا وہ اللہ ہے۔ اس اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا، ہمیں جو بنایا، بنانے کے بعد ہمارے اللہ نے ساری چیزیں پیغمبروں کے ذریعے سے، پیغمبروں کے واسطے سے ہمیں بتا دی کہ اے میرے محبوب بندے، آپ کا فائدہ اس چیز میں ہے اور آپ کا نقصان اس چیز میں ہے، بالکل بعینہ ہی۔ اسی طرح جیسے دنیا میں دو راستے ہمارے سامنے ہوں، اسی طرح ہمارے سامنے دو راستے رکھے گئے کہ یہ راستہ خیر اور بھلائی کا ہے اور یہ راستہ شر اور برائی کا ہے۔ اس راستے پر چلو گے، خیر اور بھلائی والے راستے پر، دنیا میں تکلیفیں تو ہوں گی، دنیا میں مصائب سے گزرنا پڑے گا، دنیا میں مشکلات کو جھیلنا پڑے گا، لیکن بالآخر موت آپ کے اور ہمارے درمیان ملاقات کا ذریعہ ہوگا۔ دنیا میں اللہ نے انسان کو جو تخلیق فرمائی ہے میرے عزیزو، انسان کی جسم کے اندر مختلف فیکٹریاں کام کرتی ہیں۔ آپ سوچیں، دماغ ہے، بچپن سے لے کر جب تک زندگی ہے دماغ صحیح سالم حالت میں بغیر کسی چارج کے کام کر رہا ہے۔ ہماری زبان ہے، گوشت کا لوتڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو زندگی بھر 24 گھنٹے ہم اسے استعمال کرتے ہیں اور وہ استعمال ہوتے ہوئے کبھی نہیں تکتی۔ اسی طرح ہمارے جسم کے اندر مختلف قسم کی فیکٹریاں ہیں، گردے ہیں، معدہ ہے، دل ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہماری خدمت میں لگا دی ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا اور دنیا کی ساری چیزیں اس انسان کی خدمت میں لگا دی ہیں۔ 18,000 مخلوقات ہیں دنیا میں، 18,000 مخلوقات یہ حضرت انسان کی خدمت میں لگا دیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میرے بندوں میں سے اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، زیادہ عمل نہیں، اچھا عمل کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ قیامت میں زیادتی اعمال کا حساب نہیں ہوگا بلکہ اعمال میں اخلاص کا حساب ہوگا۔ جس قدر اخلاص سے ہم اعمال کو دیکھیں گے اسی حساب سے ہم اعمال کو اللہ رب العزت آخرت میں ہمارے لیے درجات بلند فرمائیں گے۔ اگر اخلاص ہوگی، اگر اخلاص نہ ہو اور اعمال زیادہ ہوں تو پھر اس صورت میں کوئی کام کے نہیں۔ چنانچہ بسا اوقات ایک نیکی کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت نے کئی مغفرت کے آپ حضرات کے سامنے قصے آئے ہیں کہ ایک عورت تھی زانیہ اور فاحشہ گنہگار عورت تھی، تو وہ زندگی بھر اللہ سے دور، اللہ سے بغاوت کرتی تھی۔ ایک دن راستے میں جا رہی تھی، دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس کی حالت میں اپنی زبان زمین سے لگا کر زمین کو چاٹ رہا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کتے کی حالت، اس عورت کو اس کتے کی حالت پر رحم آیا اور اپنی جوتی نکال کر کنویں سے یا کسی چیز کے ذریعے سے اس کتے کو پانی پلانے لگی۔ تو میرے اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا میرے عزیزو، اس کے بارے میں آتا ہے کہ کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا گیا کون سا عمل، اور آخرت میں اللہ نے میدان میں برزخ میں آپ کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ ایک عمل کہ میں نے اللہ کی مخلوق پر رحم کھایا، اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرما دیا۔ یہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ جو اسلام کی نعمت ہمیں دنیا میں میسر ہے اور ہم ماں کی گود سے الحمدللہ مسلمان ہیں، اس کی قدردانی ہمیں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ جو نعمتیں میں نے بندوں کو دے دی ہیں، اگر وہ بندہ ان نعمتوں کی قدردانی کرتا ہے، ان نعمتوں کو ان کے تقاضوں کے مطابق استعمال کرنے لگتا ہے، تو پھر میں ان نعمتوں میں مزید نکھار پیدا کرتا ہوں۔ لیکن
اگر وہ ان نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اور ناشکری کرتا ہے تو پھر میرے بندو یہ بھی دیکھ لینا کہ میری پکڑ اور میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا اور انسان سے صرف اور صرف ایک مطالبہ کیا۔ مطالبہ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو اور جنات کو میں نے محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی سنا اور پڑھا تاریخ کی کتابوں میں، قرآن کریم میں، احادیث میں، کہ جن بندوں نے اللہ کے اس فرمان کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ کی بات مانی اور اللہ کے احکامات پر چلنے والے بنے، تو دنیا میں جن چیزوں کی فطرت میں نقصان ہے، جیسے آگ ہے، آگ کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ وہ جلاتی ہے، تو جن چیزوں کی فطرت میں اللہ نے نقصان رکھ دیا ہے، تو اللہ رب العزت جب بندہ اللہ کے احکامات پر پورا اترتا ہے تو جن کی فطرت میں نقصان ہے وہ نقصان دینے والی چیزیں اپنی فطرت سے ہٹ کر اس بندے کو فائدہ دیتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کے بارے میں آپ نے متعدد بار علماء کرام سے سنا اور پڑھا بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو مختلف آزمائشوں سے جب نکالا گیا اور امتحانات میں جب وہ پاس ہوئے، رب لم یزل نے انہیں اپنا خلیل بنایا، تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مشرک اور بت پرستوں کے علاقوں میں اور ان کے محلوں میں، ان کی عبادت گاہوں میں اور ان کے جگہوں پر جا کر ان کی عبادت کی تردید کی اور کہا کہ ایک اللہ ہمارا معبود ہے، اس سے ہٹ کر کوئی معبود نہیں۔ لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور اس مخالفت میں نمرود نے ان کے لیے ایک آگ بنایا، آگ کے لیے ایک گھڑا بنایا اور اس میں آگ لگائی گئی۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن اس آگ میں رکھا گیا۔ آگ کی فطرت میں نقصان ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنے اللہ کے احکامات کو نافذ کیا تو پھر اللہ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا اور آگ بجائے جلانے کے راحت کا ذریعہ بن گئی۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دنیا میں آپ کی زندگی کے سب سے پرسکون دن کون سے ہیں، سب سے پرسکون لمحے کون سے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ گھڑی اور وہ لمحہ جس وقت مجھے آگ میں ڈالا گیا اور میں آگ میں تھا، وہ لمحہ میری زندگی میں سب سے سکون کا تھا۔ آگ بجائے جلانے کے، بجائے نقصان دینے کے، جب اللہ کا دوست آگ میں گیا تو آگ نے اپنی تاثیر چھوڑ دی اور اپنی فطرت سے ہٹ کر اسے سکون اور راحت کا سامان مہیا کیا۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ اور ہم نے پڑھا ہے اور سنا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا دور خلافت ہے اور وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ مدینہ منورہ میں کسی محلے میں کسی جگہ آگ لگی اور وہ آگ بڑھتے ہوئے مدینے کی طرف آنے لگی، تو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تمیم جاؤ اور اس آگ کو بجھا دو۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی ایمانی کیفیت اس قدر مضبوط تھی، ایمان اس قدر، یقین اس قدر مضبوط تھا کہ آگ کو بجھانے کے لیے ہمارے ہاں عموماً پانی استعمال کیا جاتا ہے، مٹی استعمال کی جاتی ہے، لیکن تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات کی کتاب میں ہے کہ وہ تشریف لے گئے اور ایک چادر سے جس طرح جانوروں کو ہنکاتے ہیں، چراتے ہیں، اس طرح چادر سے آگ کو کہتے جا رہے تھے اے آگ جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ، اللہ کے حکم سے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ باقاعدہ جہاں سے آگ نکلی تھی وہیں جا کے ختم ہو گئی۔ تو یہی میرے عزیزو، جب ہماری زندگی میں اللہ کے احکامات آ جائیں گے تو انشاءاللہ ہماری زبان میں بھی یہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے۔ وہ ایک بزرگ بیٹھے تھے، کسی راستے میں رو رہے تھے، بہلول رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، راستے میں کسی کا گزر ہوا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کا اس کے بندوں سے صلح کرا رہا ہوں۔
کہا وہ کیسے؟ کہا کہ بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے صلح کر رہا ہوں، اللہ تو مان رہے ہیں لیکن بندے نہیں مان رہے۔ تو اگلے دن جا کے دیکھا وہ بندے نے، بہلول رحمت اللہ علیہ، وہ قبرستان میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو پوچھا بہلول آج کیا کر رہے ہو؟ کہا آج پھر اللہ اور بندوں کا آپس میں صلح کرا رہا ہوں، لیکن آج معاملہ الٹا ہے، آج اللہ نہیں مان رہے اور بندے مان رہے ہیں۔ میرے عزیزو، میری مائیں بہنیں، بالکل اسی طرح آج میرا اللہ ہماری توبے کا منتظر ہے۔ میرا اللہ، اگر ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم توبہ کریں گے تو میرا اللہ آسمانوں میں چراغاں فرماتے ہیں، آسمانوں میں بجلی فرماتے ہیں، آسمانوں میں جلسہ سجاتے ہیں، فرشتوں کو کہتے ہیں محفل لگاؤ، جلسہ سجاؤ۔ فرشتے پوچھتے ہیں اے اللہ کیا بات ہے؟ ارشاد ہوتا ہے آج میرا ایک روٹھا ہوا بندہ، روٹھی ہوئی بندی آج مجھ سے صلح کرنے کے لیے نیت کر چکا ہے۔ جب نیت کرنے پر اتنا بڑا انعام ہے میرے عزیزو، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جب ہم توبہ طائب ہوں گے تو اللہ ہم سے کتنا خوش ہوں گے۔ ایک ماں کا قصہ ہمیشہ میں کہتا رہتا ہوں۔ شاہ فیصل کالونی میں ہمارے ایک بزرگ نے ایک ماں کا قصہ بیان کیا، عجیب۔ کہتے ہیں کہ آج سے 30 سال قبل اس ماں کا جیسا گھر تھا اسی طرح اسی حالت میں جھونپڑی ہے، اور وہ آس پاس کے لوگوں نے اپنے گھر پکے کر لیے اور مکانات بنا لیے، لیکن وہ ماں گھر نہیں بنا رہی، حالانکہ پیسہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود نہیں بنا رہی۔ آس پاس کے محلے کے لوگوں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے پوچھا اماں جی آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم آپ کو پیسے دے دیتے ہیں، آپ اپنا گھر بنا لیں۔ تو یہ دل پر نقش کرنے لے کی بات ہے۔ وہ ماں کہنے لگی آج سے 30 سال پہلے میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ گیا ہے، اور میں اس نیت سے گھر نہیں بنا رہی کہ ہو سکتا ہے میرا بیٹا 30 سال کے بعد جب وہ کسی رات یہاں آ جائے، اور آس پاس کے محلہ تو بن گیا ہے لیکن گھر اس وجہ سے نہیں بنا رہی تاکہ وہ آ جائے تو اسے اپنا گھر پہچاننے میں تکلیف نہ ہو اور وہ سیدھا ڈائریکٹ اندر آ جائے۔ میں اگر گھر بنا لوں تو ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا آ جائے اور واپس لوٹ جائے اور اسے گھر پہچاننے میں دشواری ہو۔ ایک ماں کو اپنی ممتا سے کس قدر محبت ہے اس کا اندازہ ہم بخوبی لگا سکتے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے سے 1 ماہ نہیں، 2 ماہ نہیں، 10 ماہ نہیں، 70 ماہوں سے زیادہ مہربان اور شفیق اور محبت کرتا ہوں۔ ہمارے اللہ کس قدر ہمارے توبے کے منتظر ہیں۔ تو اس واسطے اپنی زندگی کو بنانے کی بات ہے، اپنی زندگی کو صحیح کرنے کی بات ہے۔ جب ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پڑھیں گے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ راتوں کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس قدر کھڑے ہو کر لمبی لمبی رکعتیں اور اس میں تلاوتیں کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، اور اس قدر لمبے سجدے کرتے تھے کہ ہمیں ترس آ جاتا۔ آپ اس قدر روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گود میں رکھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک موتیوں کی طرح آنکھوں سے نکل کر قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر پڑتے ہیں۔ اما خدیجہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کے لیے اللہ نے ایک دعا ایسی رکھی ہے کہ وہ دعا اگر آپ دنیا میں کر لیں تو فوراً قبول کی جائے۔ وہ دعا آپ اپنے بیٹے کے لیے کر لیں، ان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو زندہ کر دیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس قدر آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ دعا میں نے اپنی امت کے واسطے بچا کر رکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں قیامت کے دن تمام انبیاء کے پاس جائیں گے لوگ، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا سے جو حساب کتاب شروع ہوگا وہی دعا ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بچا کے رکھی ہے۔
اس قدر دین کے لیے اور امت کے لیے فکر مند، آج امت مسلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو بھلا بیٹھی ہے۔ اس واسطے ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کے مطابق زندگی کو بنانے کی ضرورت ہے۔ کہنا، کہلانا، سننا، سنانا، یہ اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ جو ہمیں معلوم ہو جائے وہ ہمارے معمول میں آ جائے، جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں وہ چیزیں ہماری معمولات میں آ جائیں، جتنی چیزوں کا ہمیں علم ہے وہ ساری چیزیں ہمارے عمل میں آ جائیں، اور جو کتابوں میں نقش ہیں، جو نقوش ہیں، وہ ہمارے نفوس میں آ جائیں۔ یہی باتیں ہیں، یہی ہر بندے کی خواہش ہے، اور اسی بات کی محنت ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، خصوصاً ہماری ام حمزہ اور یہاں کے جو منتظمین ہیں اور یہاں کے انتظام کرنے والے ہیں، جتنے یہاں پر انتظام کرنے میں جو معاون ہیں، اللہ رب العزت ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ یقیناً دین کی بات کرنا اور دین کی بات سننا یہ صدقہ جاریہ ہے، اور یہ آہستہ آہستہ اللہ رب العزت اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ تو جتنی بات آگے پھیل جائے، جتنی بات آگے بڑھ جائے، اتنا فائدہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ جتنی بات سنیں آج سے اس بات کا تہیہ کر لیں کہ جو باتیں سنیں گے اس پر عمل کریں گے اور ان کو اپنی زندگی میں لائیں گے اور اپنانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ رب العزت آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی، سنی گئی، ان پر سب سے پہلے مجھ گناہگار کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔